کہنے لگا اے عمر میں 2 سال بعد اپنے گھر آیا ہوں، میں 2 سال بعد اپنے گھر آیا ہوں اور میں اپنی بیوی کو حاملہ پاتا ہوں، اور میں نے اپنی بیوی سے سوال کیا، خوشی سے اپنی بیوی کے پاس 2 سال کے بعد آیا تھا، خوشی سے مسرت سے، لیکن اس کی حالت دیکھی، حالت حمل میں ہے تو ساری خوشی کافور ہو گئی اور دل میں غم نے جگہ لے لی کہ 2 سال تو میں آیا نہیں، یہ میری بیوی حاملہ کیسے ہے؟ جب میں نے عمر اس سے استفسار کیا تو وہ کہنے لگی اللہ کی قسم میرے پیٹ میں جو حمل ہے تو ہی اس کا باپ ہے۔ اب مجھے بتلائیے 2 سال تو میں نے اس کو چھوا نہیں، ٹچ نہیں کیا، 2 سال بعد میں سفر سے آیا ہوں، وہ حاملہ ہے اور اس بچے کی نسبت بھی میری طرف کرتی ہے، اب میں کیا کروں؟ یہ صحیح اثر کے ساتھ، صحیح سندوں کے ساتھ جو حدیث یا اثار موجود ہوتے ہیں، منکرین حدیث ان کا بھی انکار کر دیتے ہیں، اور اللہ کی حکمت بھی اتنی عظیم ہے اس باب کے اندر کہ جس حدیث کا، جس اثر کا انکار کیا جاتا ہے اس سے ملتی جلتی آیت اللہ نے قرآن پاک میں نازل کی ہوتی ہے۔ جیسے آدم کی عمر کے حوالے سے منکرین حدیث نے انکار کر دیا، 1000 برس عمر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو قرآن پاک میں اللہ نے نوح کی عمر 950 برس بیان کر دی وغیرہ۔ یعنی جس حدیث کا انکار ہوتا ہے اس سے ملتی جلتی آیت بھی، اس سے ملتا جلتا واقعہ بھی قرآن پاک میں موجود ہوتا ہے۔ اب حضرت عمر نے مشورہ کیا اور ارادہ کیا اس عورت کو رجم کرنے کا، اور حکم دیا اس عورت کو رجم کر دیا جائے۔ کون حکم دے رہا؟ خلیفۃ المسلمین۔ کون حکم دے رہا؟ امیر المومنین۔ کون حکم دے رہا؟ حضرت عمر، جن کے علم و فضل کے دنیا کے سارے امتی قائل ہیں۔ پاس ہی معاذ ابن جبل بیٹھے ہیں، کہا عمر میں آپ کے فیصلے کو چیلنج کرتا ہوں، میں آپ کا فیصلہ نہیں مانتا، آپ اپنی اصلاح کریں۔ کون کہہ رہا ہے؟ ایک رتبے میں، مقام میں کم درجے کا صحابی اعلیٰ درجے کے صحابی کو ٹوک رہا ہے۔ وجہ کیا؟ وجہ اس کے بعد دلیل ہے، یہ نہیں ہے کہ میں تیرے سے بڑا عالم ہوں، سب کو پتا عمر بڑے عالم ہیں۔ جس طرح عثمان قرآن کے قاری تھے لیکن حضرت علی نے آ کے ٹوک دیا، اسی طرح یہاں پہ معاذ ابن جبل حضرت عمر کو ٹوک رہے ہیں۔ لیس لک علی ما فی بطنہا، لیس لک، اے عمر لیس لک، آپ کے لیے نہیں ہے، علی ما فی بطنہا سبیل، آپ اس عورت کو رجم میں سزا دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ملزم ہے، یہ ملزم ہے، مجرم ہے آپ کی نظر میں، آپ اس کو سزا دیں تو دیں، اس کو کس جرم کی پاداش میں آپ سنسار کر رہے ہیں؟ رسول اللہ کے دور میں بھی ایسے واقعات ہوئے تھے، شبیبہ غامدی آئی تھیں، رسول اللہ نے وضع حمل کا انتظار کیا تھا، سزا لاگو کرنے سے پہلے وضع حمل کا انتظار کیا تھا، کیونکہ پیٹ میں جو بچہ وہ بھی ایک جان ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی یہ غلط العام مشہور ہے، جی بچہ پیٹ میں ہو، ڈاکٹر بتا دیتے ہیں اس کا برین ابھی پورا نہیں بنا، اس کے اعضاء ابھی پورے نہیں بنے، علماء نے جی، بعض علماء نے فتوے دیے ہیں جی اس کو ابارشن کر دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو ابارٹ کرنا جائز ہے۔ یہ آپ لوگوں نے خود کہانی بنائی ہوئی ہے، کسی عالم کا یہ فتویٰ موجود نہیں ہے، اور اگر موجود بھی ہے قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ وجہ یہ ہے زمین کے اوپر آنے کے بعد، دھرتی کی پشت کے اوپر بچہ جننے کے بعد بھی یہاں پہ کئی بزرگ ہیں جو معذور ہیں، کئی نوجوان ہیں جو معذور ہیں، کئی بزرگ ہیں جن کا دماغ کام نہیں کرتا۔ کیا کسی عالم دین نے یہ فتویٰ دیا جو بیمار ہے اس کو قتل کر دو؟ جس طرح دھرتی کی پشت کے اوپر کوئی بیمار ہے اس کا قتل کرنا حرام ہے، اسی طرح ماں کے پیٹ میں بچہ بیمار ہے اس کا قتل کرنا بھی حرام ہے۔ یہ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈال دیا ہے کہ بیمار بچے کو قتل کر دیا جائے۔ کیوں کیا جائے؟ اگر بیماروں کا قتل جائز ہے تو پھر بوڑھوں کو بھی کر دو، پھر جن جن کی یاداشت چلی گئی ہے سب کو قتل کر دو، جو نوجوان معذور ہو گئے ان کو قتل کر دو۔ یہ خود ساختہ فیصلے، یہ من گڑت فیصلے، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ یہی بات
मुआद इब्न जबल हजरत उमर को कह रहे हैं, लैसा लका अला मा फी बतनिहा सबील, उमर आप औरत को रजम करना चाहते हैं कर लीजिए, उस बच्चे का कोई कसूर नहीं, हम उसको रजम नहीं होने देंगे। हजरत उमर रुक गए और कहा वज़अ हमल का इंतजार किया जाए। औरत ने बच्चा जना, औरत ने बच्चा जना, और सही सनद में वजूद है जिस वक्त वो बच्चा जना कद खराजत सनायाहू, जिस वक्त वो बच्चा जना गया वो इतनी बड़ी उम्र का था कि उसके दांत निकल आए हुए थे, उसके दांत निकल चुके थे, और बाप ने उस बच्चे को देखा, कहने लगा अल्लाह की कसम, काबे के रब की कसम, ये तो मेरे ही जैसा है और ये मेरा ही बच्चा है। हजरत उमर तक ये खबर पहुंची। ये है वो हदीस, ये है वो मकाम जिस वक्त हजरत उमर ने कहा था माओ ने मुआद इब्ने जबल जैसे बच्चे जन्ना बंद कर दिए हैं, लौला मुआद लहालका उमर, अगर मुआद ना होते तो आज उमर इस औरत को बेगुनाह संसार करने के जुर्म में हलाक हो चुका होता। दुनिया में कौन सी हस्ती है, कौन सी शख्सियत है, अगर अबू बकर के फैसले को चैलेंज किया जा सकता है, किसकी रोशनी में? दलील की, वही की रोशनी में। अगर उमर के फैसले को चैलेंज किया जा सकता है, किसकी रोशनी में? ये नहीं फलाने का है, फलाने का है। मुआद इब्ने जबल ने कहा तो चैलेंज हो जाएगा, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा तो चैलेंज हो जाएगा, नहीं, दलील की रोशनी में। कायनात में कोई उम्मती ऐसा नहीं है जिसके कौल को, जिसके फेल को, जिसके अमल को चैलेंज ना किया जा सके। हाँ, चैलेंज करने के लिए दलील होना जरूरी है, और दलील इस्लाम में वही है, और वही की दो ही किस्में हैं, एक अल्लाह की आये कुरान है और दूसरा मदीने वाले का फरमान है। बस बात खत्म, क्लियर वादे बात है।